اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسلامی سال کا آخری دن بھی ہو۔ کل ممکن ہے یکم محرم ہو۔ ہماری زندگی کے ایام میں سے، سالوں میں سے اسلامی ایک سال ختم ہو گیا۔ ہم نے ان ایام میں جو زندگی کے ہم نے گزارے ہیں، ایک سال اسلامی ایک سال گزارا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے؟ آنے والے اسلامی سال کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ جو وقت گزارا ہے وہ کیسا گزارا ہے، اور جو آنے والا اسلامی سال ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی ہر انسان اپنے اعمال کے متعلق خود بہتر جانتا ہے۔ آج جمعے کے بعد بیٹھ کر خود سے، اپنے نفس سے سوال کریں، اپنے نفس سے پوچھیں کہ میں نے جو سال گزرا ہے وہ کیسے گزارا ہے، اور جو مستقبل والا سال ہے اس کے لیے میری کیا تیاری ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کون سا سامان تیار کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید۔ گزرے ہوئے سال میں میرا بیٹھنا اٹھنا، میرے زندگی کے معاملات کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں تھے جن کو کائنات کا رب پسند نہیں کرتا۔ میرے تعلقات، میری دوستیاں کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرک گندے ہیں، پلید ہیں۔ اگر میرے گزرے ہوئے سال میں تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو لوگ میرے رب کو پسند نہیں ہیں، تو میں نے مستقبل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میرے رب کو تو پسند تھے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، جن کے دل کی گندگی بھی اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، ان سے شیطان کی گندگی کو بھی کائنات کا رب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ پلید لوگ میرے تعلقات ان کے ساتھ تھے، یا میری وابستگیاں، میرے تعلقات، میرے یارانے ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کو کائنات کا رب پسند فرماتا ہے، ہر قسم کی گندگی ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ ایمان والے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کیا میرے تعلقات
ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں تھے جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ لوگ اوروں کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسرے جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں۔ مجھے نواز شریف پر زبان درازی پسند نہیں ہے۔ کوئی نواز شریف کو بات کر کے جائے تو جائے کہاں؟ اس کی ملک دشمنیاں میرے سامنے رکھ کر جائے کہاں؟ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی بات کرے تو میں اسے جانے دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے سیاسی لیڈروں کے خلاف کوئی بات کرے، میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے میں اس کو جانے دوں۔ اندادن یحبونہم کحب اللہ، یہ محبت تو اللہ سے کرنی تھی جو میں نے اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ کی ہے۔ یہ سارے چور اور لٹیرے ہیں۔ سادی سی بات سمجھ لیں، جب ہمارے ملک کے نظام کو چلانے کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی قرضہ لو، ملک کا خزانہ خالی ہے۔ جب اپنی سیٹیں بچانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک ایک شخص پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اندادن یحبونہم کحب اللہ، جو ہم محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ کیا میرے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں؟ کہیں گزرے ہوئے سال میں میری محبت ان کے ساتھ تو نہیں تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ایمان والے کے سینے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس سینے میں آ جائے اس سینے میں کسی اور کی محبت کی جگہ بچتی نہیں۔ مجھے میرا پارٹی کا لیڈر عزیز ہے، مجھے میرا چودھری وڈیرا عزیز ہے، شرک ہوتا دیکھ کر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی جڑا جتھے لگا رہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر میں کہتا ہوں جڑا جتھے لگا چنگا لگا ہے، لیکن جب میرے پارٹی کے لیڈر کی بات آئے تب نہیں میں کہتا جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے۔ اندازاً یحبونہم کحب اللہ، یہ انداز محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا معیار محبت جو ہے وہ اپنی پارٹی کا لیڈر بنا لیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سخت ہے۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا کھا کے کہتے ہیں جس کی بلی اسی کو میاؤں، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے سینے میں اللہ کے محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ گزرے ہوئے سال میں اگر میری محبت ان کے ساتھ تھی تو اپنا محاسبہ کر کے آئندہ سال کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ میں کیا میری تیاری ہے؟ میں نے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ زندگی کا ایک اسلامی سال میں نے گزار دیا ہے، آنے والا سال اب یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم میں سے کس کو یہ آنے والا سال نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی متی الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ سوال اہم نہیں قیامت کب آئے گی، سوال اہم یہ ہے تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کے باغی، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میرے تعلقات تھے، میرے لینے دینے کے معاملات تھے، میری رشتہ داریاں تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کیا تو ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور نافرمان تھے،
من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو ہدایت آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نوله ما تولی، وہ جس طرف چلتا ہے اللہ رب العزت اسی طرف اس کو چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ سَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹکانا جس رستے پر یہ چل رہا ہے وہ رستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، سَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹکانے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ کیا میرا تعلق، میری نسبت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری اسلام دعا، میری یگانگت ایسے لوگوں کے ساتھ تھی؟ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی تو میں نے مستقبل کے لیے کیا کیا؟ حالانکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اللہ کو تو پسند ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، کائنات کا رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اس نے حقیقت میں اللہ کی فرمانبرداری کی۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی، ایمان والوں کا رستہ چھوڑ دیا، ہدایت آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرتا، نوله ما تولی، جس طرف جاتا ہے کائنات کا رب ادھر ہی پھیر دیتا ہے، اور یہ جس رستے پر جا رہا ہے وہ رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں میں نے گزرے ہوئے اسلامی سال میں جہنم کا رستہ تو نہیں اختیار کر لیا؟ نوله ما تولی، اگر میں نے وہ اختیار کیا تھا تو میرا رب مجھے اسی رستے پر چلا دے گا، اور میرا وہ رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ساءت مصیرا، بہت بری جگہ جہنم۔ میرے رب کو تو چاہیے تھا فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری والا رستہ، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، سیدھا رستہ، صراط مستقیم والا رستہ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ایمان والوں کا، نبیوں کا، شہیدوں کا، صلحاء کا رستہ کائنات کے رب کو پسند تھا۔ اب اپنے تعلقات کو دیکھیں، اپنی نسبتوں کی طرف جان کر دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی دوستیاں دیکھیں، کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو ان میں شامل نہیں ہوتے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، دوست ہونے کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کیا جس کو میں نے اپنا دوست بنایا تھا گزرے ہوئے سال میں، اس دوست کا ان لوگوں میں سے کسی لوگوں کی ان اقسام میں سے کسی قسم میں شمار ہوتا ہے؟ کیا وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صالح ہے، نیک ہے؟ اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے مستقبل میں آنے والے اسلامی سال کے لیے تیاری کرنی چاہیے، مجھے اپنی دوستی بدلنی چاہیے، مجھے اپنا تعلق جو ہے وہ بدلنا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو نوله ما تولی، میرا رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہو اور میرا رب مجھے اسی طرف چلا کر جہنم میں پھینک دے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو میں نے اسلامی سال گزارا ہے، یہ میرا اسلامی سال برادری کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے مال اور دولت کے ساتھ
اپنے بینک بیلنس اور گاڑی کے ساتھ، اپنے محلات کے ساتھ، اپنی کوٹھیوں اور مکانات کے ساتھ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت تھی، تو پھر میرا رستہ یہ ٹھیک رستہ نہیں ہے، میرا یہ عمل جو میں نے گزرے ہوئے سال میں کیا یہ عمل درست نہیں ہے، کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اپنے باپ دادے کے ساتھ، اپنے کنبے قبیلے برادری بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی مال دولت کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ مجھے محبت تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی مجھے۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا عذاب لے کر، اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، آج جہاد کا نام لو کسی کے سامنے، ایک رنگ آئے گا دوسرا جائے گا، اور یہ جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے جی۔ فتربصوا، اگر تم اسے فساد سمجھتے ہو، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد تجھے پسند نہیں ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے سینے میں جہاد کی خواہش بھی نہیں کی، جو جب مرتا ہے تو منافقت کی موت مرتا ہے، اسے کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی اللہ کے راستے میں جہاد کی، کبھی اس نے چاہت ہی نہیں کی۔ میں نے گزرے ہوئے اسلامی سال میں کبھی سینے میں اپنے دل میں یہ سوچا ہی نہیں ہے اللہ مجھے بھی اپنے راستے میں جہاد کا موقع عطا فرما۔ اگر ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جب موت آئے گی تو منافقت کی موت آئے گی، یہ مومن مسلمان نہیں منافق مرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر مجھے انتظار کرنا چاہیے کائنات کے رب کے عذاب کا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے آگ برسنے لگ جائے یا آسمان سے کوئی پتھر برسنے لگ جائے، کائنات کا رب زندگی سے سکون ختم کر دے، یہ بھی عذاب ہے۔ لاکھوں روپیہ دولت ہے پاس لیکن برکت نہیں ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ اللہ نے اولاد تو دی ہے، بڑے خوبصورت جوان بیٹے ہیں لیکن نافرمان ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ کائنات کا رب اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہ دے، عبادت کی توفیق نہ دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ دے، ذکر و اذکار کی توفیق نہ دے، یہ بھی عذاب ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، ہم کہتے ہیں کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھو، تنخواہ مل گئی ہے ماہانہ تو اس پر الحمدللہ پڑھو، میں کہتا ہوں اس پر بھی پڑھو، لیکن اگر نماز کی توفیق ملی ہے اس پر الحمدللہ پڑھو۔ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر یہاں کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی ہے تو الحمدللہ پڑھو، اللہ کے ذکر کی توفیق مل گئی ہے تو الحمدللہ پڑھو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہیں میرا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں تھا اٹھنا بیٹھنا، کہیں میرا اپنا شمار ایسے لوگوں میں سے تو نہیں تھا، یا میں نے گزرا ہوا سال ایسے لوگوں کی طرح گزارا کہ جن کے سامنے ان کا بیٹا آ کر کہے ابا جان میدان جہاد میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اور باپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ میرا تعلق میرا اپنا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا اپنا شمار کیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا وہ لوگ جو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ہر چیز قربان کرنے والے ہیں، یا جنہیں اللہ کے رسول اللہ سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے؟
اگر پہلی قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا شمار ہے تو مستقبل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. اگر دوسری قسم جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنے والے ہیں ان میں شمار ہے تو پھر مجھے اور مزید محنت کرنی چاہیے اس پر کہ میرے دل میں ان کی اور محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی اور محبت پیدا ہو جائے, اللہ کے رسول کی محبت اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے, جہاد فی سبیل اللہ سے مجھے اور لگاؤ ہو جائے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور ساتھیوں, کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں رہا گزرے ہوئے اسلامی سال میں جو کل قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مر جاتا, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا, میرا نام و نشان مٹ جاتا, مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا, میرا حساب و کتاب ہی نہ لیا جاتا, میری بات ہی ختم ہو جاتی, قصہ کہانی ختم ہو جاتی. یا میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا میرا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں تھا جو یہ خواہش کرتے تھے یا لیتنی کنت ترابا, میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر اپنا قصہ کہانی تمام کر چکا ہوتا. یا وہ لوگ, میں ان لوگوں میں سے تھا جن کی خواہشیں یہ تھی یدعون ربہم, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی, صبح بھی اور شام بھی, یریدون وجہہ, وہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار. میں کن لوگوں میں سے تھا گزرے ہوئے اسلامی سال میں میرا شمار کن لوگوں میں سے تھا جو اپنے قصہ کہانی کو تمام کرنا چاہتے تھے, جو مٹی میں مٹی ہو کر ختم ہو جانا چاہتے تھے, یا جن کی خواہش یہ تھی یریدون وجہ اللہ, کائنات کے رب کے چہرے کا دیدار ہو جائے, اللہ کی جنت ہو, جنت کی ہر نعمت میسر ہو, اور ان نعمتوں کے بعد سب سے بڑا انعام کائنات کے رب کا دیدار نصیب ہو جائے. اس سے بڑی میری خواہش اور کوئی بھی نہیں ہے. اگر پہلی قسم کے لوگ تو پھر مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے, اگر دوسری قسم کے لوگ پھر مجھے اور تیاری کرنی ہے, مجھے اور نیک عمل کرنے ہیں, آنے والے سال میں نے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تاکہ ان لوگوں میں میرا شمار ہو جائے جنہیں کائنات کا رب کا دیدار روزانہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور ساتھیوں, کہیں میں وہ تو نہیں جسے موت آئے گی, میں نے اپنا جو سال گزارا ہے اسلامی سال, میں ان لوگوں میں سے تو نہیں تھا جنہیں موت آئے گی وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ میں نے دیکھ بھی لیا ہے, اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ بھی لیا ہے, میں نے سن بھی لیا ہے, سمعنا ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج, اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, جنہیں موت آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ایک موقع دے دے, اب میں تیری عبادت کر کے آؤں گا. یہ میں نے سارا منظر دیکھ لیا ہے, فرشتوں کو دیکھ لیا, تیرے عذابات کو دیکھ لیا, سن بھی لیا ہے, اللہ بس ایک موقع دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا میرا شمار ایسے لوگوں کے ساتھ تھا یا وہ لوگ جو یہ دعائیں کرتے تھے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اللہ اپنی ہمسائیگی میں جنت میں ایک گھر نصیب فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی خواہش یہ نہیں, آرزو یہ نہیں کہ اللہ واپس بھیج دے, وہ کہتے ہیں اللہ کب موت آئے اور تیری ہمسائیگی میں جنت میں گھر مل جائے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پیغام کیا آتا ہے, اللہ اکبر, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن, اے ایمان والی, اطمینان والی روح, نکل کائنات کے رب کی رضا کی طرف چل. اور وہ روح کیا کرتی ہے, ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے وہ روح اس طرح نکل کر فرشتوں کے پاس آ جاتی ہے. یا وہ لوگ جن کی روح کو نکالنے فرشتے آتے ہیں تو جسم کے جوڑ جوڑ میں چھپنا شروع کر دیتی ہے, فرشتے ہر جوڑ پر مار کر پھر اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح جاڑیوں پر نرم اور ملائم کپڑے کو
پھینک کر پھر اسے کھینچا جاتا ہے، جو حالت اس کی ہوتی ہے اس کی روح کی بھی وہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ دعا کرتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنی ہمسائیگی میں ایک گھر عطا فرما دے۔ جن کا جنازہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی کرو، مجھے جلدی قبرستان کی طرف لے کر جاؤ۔ یا وہ لوگ جن کا جنازہ جاتا ہے تو وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ لے کر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی یہ چیخ و پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے، اگر انہیں یہ چیخ و پکار سنا دی جائے تو اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کیا تیاری کی ہے؟ کہیں گزرا ہوا سال میں نے ان لوگوں کی طرح تو نہیں گزارا جو کل قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ کرامن کاتبین جو کتاب لکھ رہے ہیں، میرے نامہ اعمال کا رجسٹر لکھ رہے ہیں، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے یہ کتاب دی نہ جاتی، مجھے میرا نامہ اعمال پیش نہ کیا جاتا۔ یا میں نے ان لوگوں کی طرح عمل کیا ہے جو کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں پڑھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، یہ ہے میں نے جو زندگی میں دنیا میں عمل کیے تھے وہ کتاب، لوگ پڑھو ہاؤ مقرؤ کتابیہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرا شمار کن لوگوں میں سے تھا اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر یہ جو چند لمحے باقی رہ گئے ہیں اسلامی سال کے، اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کہیں میرا شمار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے اپنے عمل ایسے لوگوں کی طرح تو نہیں تھے جو بغض صحابہ میں اپنے سینوں کو پیٹنے والے ہیں۔ کائنات کا رب بغض صحابہ کی وجہ سے جن سینوں پر چھریاں چلواتا ہے، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں تھا؟ یا میرا شمار ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کے حب صحابہ میں جن کے ایمان جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جن کے ایمان کی لذت اور بڑھ جاتی ہے؟ میرا ان لوگوں میں شمار تھا؟ میرے عمل ان لوگوں کی طرح تھے جو بغض صحابہ میں ماتم کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حب صحابہ میں اپنے ایمانوں کو ضیاء بخشنے والے ہیں، جو ذکر صحابہ میں اپنی زبانوں کی مٹھاس بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جن کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ذکر صحابہ سے؟ میرا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں تھا جو بغض صحابہ والے ہیں، یا میرا شمار ان لوگوں میں سے تھا جو حب صحابہ میں اپنی اولادوں کو بھی ذکر صحابہ کا درس دے کر جاتے ہیں، جن کی زبانوں پر صحابہ کا نغمہ ہوتا ہے، صحابہ کی سیرت کے ترانے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھا۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں کن میں سے تھا؟ جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے رب العالمین کو پسند ہے وہ جو حب صحابہ والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے ہیں، یا اس کے علاوہ میں نے کیا تیاری کی ہے؟ جو مستقبل میں وقت گزارا وہ کیسا؟ آئندہ کے لیے میری کیا تیاری ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو